اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویمن ایجوکیشن کو لے کر کتنے کنسرن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں خواتین آتی تھی، مسجد میں آتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن خاص اسپیشل ویمن ڈے آپ نے رکھا تھا کہ اگر کوئی ہیزیٹیشن ہو، سوال کرنے میں کوئی جھجک ہو، تو خواتین اپنی سپریٹ کلاسز میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی لڑکیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور سماج کی تمام تر عورتوں کو اس تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ اور ایسی ایسی باکمال خواتین پیدا ہوئی جس کی مثال آج ہمیں دستیاب نہیں ہوتی ہے. وہ معاشرہ سب سے زیادہ ماڈرن تھا، سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کا لحاظ رکھنے والا تھا. ویمن امپاورمنٹ کا سب سے پہلے ایگزیکیوشن آقا علیہ السلام کے دور میں کیا گیا. تو خواتین کی دینی تعلیم کا نظم کیا جائے، ان کے لیے اسپیشل شارٹ کورسز تیار کیجئے. ہم نہیں کہتے کہ تمام خواتین کو آپ عالمات و فاضلات اور مفتیات بنا دیں، بلکہ ان کو ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بیٹی اور ایک بہت ہی بااخلاق بہو بنا دیجئے. دینی تعلیم اور عقائد سے آراستہ کر دیجئے. بزرگوں نے کہا اور بجا کہا کہ جب کوئی مرد دین سیکھتا ہے تو دین تمہاری دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب کوئی عورت دین سیکھتی ہے تو تمہاری نسلوں تک دین پہنچتا ہے. اس لیے خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کو اپنی ترجیحات اور پرائورٹیز میں شامل کر لیجئے. اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے اور ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی چیز ہے، میں ابھی پچھلے دنوں بینگلور میں تھا، وہاں علماء اہل سنت کے بڑے عالم ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، بڑی مولانا یاسین علی عثمانی. انہوں نے بڑی خوب بات کہی، ایک جملہ کہا میرے دل پر نقش کر گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسلوں کے ذہن و دماغ سے اسلامی ایجنڈا ختم ہو گیا. ہمارے پاس اپنی کمائی کا ایجنڈا ہے، اپنے فیوچر کا ایجنڈا ہے، شادی بیاہ کا ایجنڈا ہے، اپنی زندگی کی آسائشوں کو حاصل کرنے کا ایجنڈا ہے. صرف ایک ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایجنڈا اپنی نسلوں میں منتقل کیجئے. میں دیکھیے ایک بہت بڑی صحابیہ ہیں حضرت خنسہ. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ عربی شاعری کی ایک بہت ممتاز شخصیت تھی. پوری تاریخ میں، عربوں کی پوری تاریخ میں مرثیے اتنے نہیں لکھے گئے جتنے مرثیے کے اشعار تنہا انہوں نے اپنے 2 بھائیوں کی موت پر لکھے. یہ بات حضرت مولانا علی میاں ندوی نے لکھی ہے کہ تنہا اپنے 2 بھائیوں کی موت کا غم ان کو اتنا ستایا، اور ان کے غم میں جو انہوں نے اشعار لکھے جس کو مرثیہ کہتے ہیں، اس کے اشعار اتنے زیادہ ہیں کہ عربوں کے دوسرے تمام مرثیوں کو ایک ساتھ رکھ لیجئے تو دونوں برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مرثیے کے اشعار بڑھ جاتے ہیں. کتنا ان کو اپنے بھائی کے 2 بھائیوں کی موت کا غم تھا. لیکن یہی خاتون جب اسلام قبول کرتی ہیں اور ایک غزوے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا اٹھو اور اللہ کے راستے میں جاؤ. بیٹا گیا، شہید ہو گیا. دوسرے بیٹے کو کہا جاؤ اللہ کے راستے میں، وہ شہید ہو گیا. تیسرے بیٹے کو اٹھایا، کہا جاؤ اللہ کے راستے میں، وہ شہید ہو گیا. چوتھے بیٹے کو بھیجا اور چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد اس دلیر ماں نے کہا کہ الحمدللہ الذی وفق لہم وکتب لہم الشہادہ. جس عورت نے مرثیہ لکھ لکھ کر عربوں کی تاریخ کا سب سے بڑا مرثیہ لکھا، آج وہی خاتون اپنے بیٹوں کی اور ایک نہیں 4 لخت جگر کی شہادت پر شکر ادا کرتی. یہ ہے دین کا ایجنڈا اپنی نسلوں میں منتقل کرنا. آپ جانتے ہیں مشہور صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے لیے جو سب سے پہلا خون پیش کیا گیا، اور آج کی ہندوستان کی تعبیر میں کہیں کہ سب سے پہلی جو موب لنچنگ کی گئی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. کیسی کیسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور اہل علم و دانش کا یہ قافلہ ہمیں
اپنی نسلوں میں وہ جو ایجنڈا اور دین ہے اسے شامل کرنا ہے. اس کے بعد آپ ان کو دینی تعلیم دیں، عصری تعلیم دیں، سب کچھ دیں، لیکن اس کا جو جوہر ہونی چاہیے، جو اس کی بنیاد ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایمانی تربیت اور ایمان کا جوش و ولولہ پیدا کیجیے.